آپ کی شہرت چہار سو پھیل جائے، آپ کے لیے پروٹوکول گاڑیاں ہوں، ہٹو بچوں کے شور ہوں، لیکن اگر یہاں اللہ اس کے رسول کا تعلق نہیں ہے تو رب ذوالجلال کی قسم ایسے مچھلی نہیں تڑپتی جیسے یہ انسان تڑپتا ہے۔ یہ میرے اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، جذبات پر اللہ کا قبضہ ہے۔ سب سے زیادہ ڈپریشن کے مریض امریکہ میں ہیں، اور آپ کو عجب بات سناؤں، میں دنیا پھرا ہوں، سوئٹزرلینڈ جیسا خوبصورت ملک میں نے آج تک نہیں دیکھا، اور وہاں قانونی طور پر خودکشی جائز۔ آپ ہاسپٹل جائیں، ڈاکٹر سے کہیں میں مرنا چاہتا ہوں، وہ آپ سے سائن لے گا، ٹیکہ لگا کہ آپ کو ختم کر دے گا۔ دنیا کے ہو سکتا ہے اس سے بھی حسین ملک ہوں، لیکن میں نے اتنا حسین ملک نہیں دیکھا، اور ایک انسان غریب نہیں، سب مالدار ہیں، سب خوشحال لوگ ہیں، اور وہیں خودکشی قانوناً جائز ہے، قانوناً الاؤ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ختم کر سکتے ہیں، کہ اندر کی بے قراری، بے چینی وہاں تک پہنچی ہے کہ وہ مرنا چاہتے ہیں، مرنا چاہتے ہیں۔ ہم خوش قسمت ہیں، ہمیں اللہ اس کے رسول کی پہچان ہے، صرف پہچان ہے، پہچان ہے، ابھی تعلق نہیں ہے۔ اس پہچان پر یہ سارا مضمون میرے ذہن میں اچانک اس لیے آیا، میں نے آپ کا یہ جو دیکھا جمع ہونا، گرمی، شدت، مستورات، مرد کھڑے بیٹھے چاروں طرف یہ کیمرے والے، اس کا مطلب ہے کہ اب میرے پاس تو کوئی دولت نہیں، نہ میں آپ کو کوئی ڈگری دینے آیا ہوں، نہ کوئی آپ کو کوئی انعام بانٹنے آیا ہوں۔ میرے ساتھ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ رسول کی نسبت ہے، آپ سارے اس محبت میں آئے بیٹھے ہیں، میں اس محبت کو سلام کرتا ہوں۔ آپ نے رنگیلے کا نام سنا ہوگا، رنگیلا ہمارے مشہور کامیڈی اداکار تھے۔ 96 میں ہم نے سٹیج کے، فلم کے اداکاروں میں کام کیا، عورتوں میں بھی مردوں میں بھی، ان کو لانا بٹھانا بات کرنا۔ جب میں نے تھوڑی سی بات کی تو میں نے دیکھا وہ رو رہے تھے، جی آنسو، کوئی میں نے آنسو گیس تو نہیں چھوڑا تھا، لیکن وہ چپ وہاں بھی ایکٹیویٹ تھی کہ وہ ایسے زارو قطار رو رہے تھے، زارو قطار رو رہے تھے۔ اور انہیں کھڑے ہو کے جب بیان ختم ہوا کہ میرے بھی 3 دن لکھو، میں 3 دن کے لیے جماعت میں جاؤں گا، ٹھیک۔ کہنے کہ میں نیپال گیا، فلم کی شوٹنگ تھی، تو وہاں ایک مندر ہے جہاں صرف ہندو جا سکتا ہے، مسلمان نہیں جا سکتا، سکھ نہیں جا سکتا، عیسائی نہیں جا سکتا، صرف ہندو۔ تو کہنے کہ مجھے خیال آیا کہ میں جا کے دیکھوں وہ کیا ہے، تو میں نے میک اپ مین سے کہا مجھے پنڈت بناؤ، میک اپ، سر سے بال تو بالکل اڑ گئے تھے، تو اس نے چوٹی لگا دی لمبی کر کے، ادھر رنگ لگا دیے، ادھر لگا دیے، ادھر لگا دیے، تو انہوں نے 2 پیلے کپڑے، کہنے لگے میں نے 2 پیلی چادریں لے لی اور 2 کڑے لے لیے لکڑی کے، اور ایسے جوتا بھی پنڈتوں جیسا، اور کچھ پیسے لے لیے ٹوٹے ہوئے۔ اور میں جب پہنچا دروازے پر تو میں نے نعرہ لگایا ہرے رام، تو اب ایکسپریشن تو ان کا اپنا ان کا پیشہ تھا، تو انہوں نے سمجھا بدنی ہے کیڑا بلا مہاراج آ گیا، ان کا مہاراج جے مہاراج، وہ سارے وہ گیٹ کیپر جے مہاراج۔ انہوں نے جب دروازہ کھولا تو یہ بڑے چلے اس چال سے، تو لوگ آ کے پاؤں چھونے لگے، پاؤں چھونے لگے، یہ پیسے تقسیم کرنے لگے، تو اور ان کے نعرے لگ گئے مہاراج کی جے مہاراج جے مہاراج، کہنے لگے میں نے بڑی چس سہی لے وے تک کم ہی بن گئی۔ اور تھوڑی دور گیا تو کہنے لگے میرا کلیجہ اچھل کے یہاں آ گیا، کہ آگے میں نے کیا دیکھا، ایک فل سائز سونے کی گائے تھی، اور سارے ہندو اس کو سجدہ کر رہے تھے۔ تو میں نے کہا وہ کم بخت، وہ تو آیا کیوں تھا؟ اب اگر تو سجدہ کرتا ہے تو تیرا ایمان جاتا ہے، اور سجدہ نہیں کرتا تو تیری جان جاتی ہے، اب کیا کرے گا؟ کہنے کہ میرے تو خانیوں چھوٹ گئی، پر خیر میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، میں چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا۔ جب قریب آیا تو میں نے کہا یا اللہ تو گوار ہے، میں گائے کو سجدہ نہیں کر رہا، میں تجھے سجدہ کر رہا ہوں۔ اللہ اللہ نے اس امت کو بڑا امتیازی بنایا ہے، هو اجتباکم، اللہ نے ہمیں چنا ہے، اللہ نے ہمیں چنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر جب تورات اتری نا، تورات، تو انہوں نے اس میں پڑھے
اس امت کے حالات تو گئے کوہ طور پر، کہنے لگے یا اللہ انی اجد فی الالواح امتا ہم خیر امت یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر رب اجعلہم امتی۔ یا اللہ آپ نے میری کتاب میں لکھا ہے کہ ایک امت بعد میں آنے والی ہے جو سب سے اعلیٰ امت ہوگی، وہ بھلائی کے داعی ہوں گے، برائی سے روکنے والے ہوں گے اور تیرے اوپر ایمان لائیں گے، یا اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تلک امت احمد، وہ آپ کی نہیں، وہ میرے آخری نبی کی امت۔ موسیٰ علیہ السلام رب اجد فی الالواح امتا اناجیلہم فی صدورہم یقرؤونہا۔ اے اللہ وہ یہ بھی لکھا ہے کہ وہ امت اپنی کتاب کی حافظ ہوگی۔ تورات، زبور، انجیل کوئی حافظ نہیں تھا سوائے نبی، صرف نبی کو یاد تھی، نبی کے علاوہ کسی کو یاد نہیں تھی۔ تو کہا یا اللہ وہ تو اپنا سارا قرآن یاد کر لیں گے۔ میرا شاگرد میرے مدرسے میں رمضان آیا، چھٹیاں ہو گئیں، کوئی حافظ پڑھانے والا نہیں تھا، وہ صبح بیٹھتا تھا شام تک ایک پارہ یاد کر کے عشاء میں سنا دیتا تھا۔ اس نے ایک مہینے میں قرآن یاد بھی کیا اور سنا بھی دیا۔ اللہ نے اس امت کو ایسی استعداد عطا فرمائی کہ ان کا قرآن ان کے سینے میں ہے، نمازوں میں پڑھتے ہیں، تراویح میں پڑھتے ہیں۔ یا اللہ یہ امت مجھے دے دے۔ اللہ نے کہا نہیں، تلک امت احمد، وہ تو میرے احمد کی امت۔ پھر کہ یا اللہ اجد فی الالواح امتا کفارۃ ذنوبہم الصلوات الخمس، ان کے تو گناہوں کا کفارہ ان کی نمازیں بن جائیں گی، وہ فجر پڑھیں گے، رات کے گناہ معاف ہو جائیں گے، ظہر پڑھیں گے، فجر اور ظہر کے درمیان کے معاف ہو جائیں گے، عصر پڑھیں گے، مغرب پڑھیں گے، عشاء پڑھیں گے، ساتھ ساتھ ان کی شیٹ صاف ہوتی رہے گی۔ یا اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ تو اللہ نے کہا تلک امت احمد، کہ رب اجد فی الالواح امتا یقاتلون فصول الضلالہ حتی یقاتل الاعور الکذاب رب اجعلہ امتی قال تلک امت احمد۔ کہا یا اللہ میں ایک امت کا حال دیکھتا ہوں جو ہر باطل کی سرکوبی کریں گے اور اپنے دین کی حفاظت کریں گے، یہاں تک کہ دجال سے بھی لڑیں گے۔ یا اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ کہا تلک امت احمد، وہ احمد کی امت۔ رب اجد فی الالواح امتا صدقاتہم فی بطونہم یاکلونہا رب اجعلہم امتی۔ یا اللہ ایک امت آ رہی ہے جو زکوٰۃ کھائے گی، زکوٰۃ۔ شاید آپ میں سے کسی کو معلوم ہو، کسی کو نہ ہو، بنو اسرائیل کی زکوٰۃ غریبوں کے لیے نہیں تھی۔ یہ اس وقت تو سونا چاندی ہوتا تھا، سونے چاندی کی تھیلی پہاڑ کے اوپر رکھی، اوپر سے آگ آ کے جلا دیتی تھی، زکوٰۃ قبول ہو گئی۔ اگر یہ مال حرام ہوتا تھا تو آگ نہیں جلاتی تھی، زکوٰۃ قبول نہیں ہوئی۔ جانوروں کی زکوٰۃ، جانور کو چوٹی پر کھڑا کرتے تھے، آگ آ کے جلا دیتی تھی، قبول ہو گیا۔ نہیں جلایا تو یہ حرام مال ہے۔ اس امت کی زکوٰۃ مالداروں سے لے کر غریبوں کو دے دی جاتی، ان کے غریبوں کے لیے زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقے کا حکم تھا۔ لیکن اس امت کے ساتھ تو اللہ نے لاڈ کیے ہیں، لاڈ۔ صدقہ زکوٰۃ تو ہے ہی ہے۔ ایک اور مزیدار قصہ سناتا ہوں۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میں تو تباہ ہو گیا۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا۔ ہم نے کہا اچھا تو پھر ایک غلام آزاد کرو۔ کہا جی میں غریب بندہ میں کتوں کرا؟ کہا اچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کہا جی میں تو خود مسکین ہوں، میں کس کو کھلاؤں؟ کہا اچھا پھر 60 روزے رکھو۔ کہا ایک روزے وے چند چاڑ یا 60 روزے کی کریں گے؟ تو آپ بھی ہنس پڑے۔ آپ کہا اچھا تو بیٹھ جا، میں تیرا کام کروں۔ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری، ایک انصاری صحابی اونٹوں کا لے کر آئے، ٹوکرا، یا رسول اللہ یہ صدقے کا ہے تو آپ تقسیم فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا بو کدھر ہو بھائی؟ کہا جی بیٹھا ہوں۔ کہ یہ لے جا اور 60 گھروں میں تقسیم کر دے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا مسکین کوئی نہیں، آپ میرا جرمانہ مجھے ہی کہو، میرا جرمانہ میں نے دو، میں آپ کھانا ہے۔ آپ اتنا ہنسے کہ آپ کے یہ دانت نظر آنے لگے۔ کبھی کبھی ہوتا تھا کہ آپ کے آخری دانت نظر آتے تھے، ورنہ آپ اتنا ہنستے تھے۔ آخری دانت
اگر جب صرف تیرے واسطے اور کسی واسطے نہیں. تو اللہ نے اس امت کو اتنے لاڈ سے اٹھایا، اتنے پیار سے اٹھایا ہے. آیت اتری لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، اس طرح کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور گھر بیٹھے برابر نہیں. ایک صحابی عبداللہ بن ام مکتوم، وہ پاس بیٹھے نابینا، یا اللہ یہ کیا کہہ دیا تو نے کہ گھر بیٹھنے والے اور تیری راہ میں پھرنے والے برابر نہیں؟ میں تو نابینا ہوں، میں کدھر جاؤں؟ میرے لیے کوئی گنجائش نکال. ایک لفظ لے کر جبریل دوبارہ واپس آئے، ایک لفظ لے کر، ایک آدمی کی خاطر. یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب اس آیت کو یوں پڑھا جائے، لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ. اس امت کو اللہ نے اس طرح پروٹوکول دیا کہ اب آپ اس لفظ کو، اس آیت کو اس طرح پڑھیں کہ گھر بیٹھنے والے جو معذور نہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، وہ اور اللہ کے راستے میں پھرنے والے برابر نہیں ہو سکتے. ایک صحابی ہیں اوس بن صامت، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. ایک طلاق تھی جاہلیت کی، جس میں یوں کہا جاتا تھا تو میری ماں کی طرح ہے. تو اس پر طلاق ہوتی تھی جاہلیت میں، ایسی طلاق کہ کبھی دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا، کہیں اور نکاح ہو کے طلاق ہو کے بھی نہیں ہو سکتا. یہ ایسی طلاق تھی. وہ آئیں دوڑی دوڑی اللہ کے نبی کے پاس. اچھا آپ دیکھیں، پہلی کتابیں اتر گئیں، تورات اکٹھی، زبور اکٹھی، انجیل اکٹھی. قرآن ایسے نہیں آ رہا. قرآن کبھی ایک لفظ آ رہا ہے، کبھی ایک سطر آ رہی، کبھی ایک سورت آ رہی، کبھی ایک آیت آ رہی. صرف سورہ انعام بڑی سورتوں میں واحد سورت ہے جو اکٹھی نازل ہوئی، اور جب یہ سورت نازل ہوئی تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے آئے تسبیح و تحلیل پڑھتے. یا رسول اللہ، حضرت عائشہ کنگھی کر رہی تھی، یا رسول اللہ میرے خامن نے مجھے کہہ دیا تو میری ماں کی طرح ہے، اب کیا ہوگا؟ تو چونکہ شرعی حکم موجود نہیں تھا، آپ نے رواج پر فرمایا خولا، طلاق ہو گئی. کہ یا رسول اللہ آپ نظر ثانی فرمائیں، انہو ابو ولدی وحب الناس الی، وہ میرے بچوں کا باپ، ہماری آپس میں بہت محبت ہے، اس نے غصے میں کہہ دیا ہے. تو آپ نے کہا حرمت علیہ، خولا طلاق ہو گئی. ان کا یا رسول اللہ اکل مالی وافنا شبابی ونثرت له بطنی وتفرق اہلی. یا رسول اللہ میرا بڑھاپا آ چکا ہے، میرے ماں باپ مر چکے ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری جوانی ختم ہو چکی ہے، مال میرے پاس کوئی نہیں. اگر یہ طلاق ہوتی تو میں کہاں بیٹھوں، مجھے کون سہارا دے؟ تو آپ چپ ہو گئے. چونکہ وہ منوانا چاہتی، ابھی وہی کوئی آئی نہیں، آپ نے قانون ماحول رواج کے مطابق فیصلہ دے دیا ہے، تو آپ خاموش ہو گئے. حضرت عائشہ کنگھی فرما رہے. اللہ اکبر. جب اس نے دیکھا کہ آپ چپ ہو گئے تو کہنے لگی اچھا آپ نہیں سنتے، میں آپ کے رب کو سناتی. کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. کبھی اللہ سے بڑی گھاٹی چھنتی تھی. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں طلاق ہو گئی. وہ کہہ رہی اچھا میں آپ کے رب سے بات کرتی ہوں. اس نے وہیں ہاتھ اٹھایا، اللہم انہم لی منہ صبیۃ صغار، اے میرے رب میرے چھوٹے چھوٹے بچے، ان ضممتہم الی فضاجعہ، میں اپنے پاس رکھوں تو روٹی کہاں سے کھلاؤں. ان ضممتم الیہ فضاعہ، باپ کے پاس چھوڑوں تو تربیت کون کرے گا. یا اللہ اب ذرا غور کے، یا اللہ اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتار. یہ نہیں کہا کہ اللہ تو اپنے علم کے مطابق فیصلہ اتار، تو اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ اتار. میرے رب میرے حق میں فیصلہ اتارنا، میں بچوں کو کہاں لے جاؤں گی، میں بڑھاپا کہاں گزاروں گی. تو ایک دم اللہ کے نبی پر وحی. تو جب وحی آتی تھی اب پسینہ پسینہ اور آنکھیں بند ہو جاتی تھی. تو حضرت عائشہ نے کہا خولا خولا چپ کر چپ کر، وحی آ گئی وحی آ گئی.
خولہ نے جب دیکھا تو اور زور سے رونا شروع کر دیا. کس بات پر؟ کہ پتہ نہیں میرے حق میں ہے یا میرے خلاف ہے. جب وہی ختم ہوئی تو آپ نے پسینہ پہنچا اور مسکراتے ہوئے فرمایا خولہ تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیرے حق میں فیصلہ دے دیا. اور یہ فیصلہ قرآن میں لکھا گیا ہے، اس کو قرآن کا حصہ بنایا گیا، اسے حدیث کا حصہ نہیں بنایا. اور اسے 28واں پارہ اس سے شروع کروایا گیا. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور. اتنا خوبصورت کلام اترا ہے. 28واں پارہ سورہ مجادلہ، نام ہی مجادلہ رکھا. مجادلہ جھگڑا کرنے والی عورت، جھگڑا کرنے والی، اللہ کے نبی سے جھگڑا، نام ہی مجادلہ ہے. ہم نے سن لیا اس کی بات کو جو آپ سے بات کر رہی تھی. یہ تو ترجمہ ہے، لیکن صورتحال کیا ہے؟ جو ترجمہ کبھی حقیقت کو نہیں بتایا کرتا. یہ جو الفاظ ہیں یہ کیا بتا رہے ہیں، میں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اے میرے محبوب، یقیناً اللہ نے سنا، میں نے نہیں کہا. قد سمعت، لفظ اللہ، میرے محبوب اللہ نے اپنی اس بندی کی فریاد کو سنا جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اپنے خاوند کے بارے میں. آپ انکار کر رہے تھے، وہ اقرار کروا رہی تھی، اور اس عدالت میں میں بھی موجود تھا، اور میں نے یہ فیصلہ اپنی بندی کے حق میں کر دیا اور اس طلاق کو ختم کر دیا اور اس کا جرمانہ رکھ دیا کہ غلام آزاد کرے اور بیوی حلال ہو گئی، یا مسکینوں کو کھانا کھلائے یا روزے رکھے بیوی حلال ہو گئی. یہ واحد امت ہے جن کی فریادوں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا. یہ واحد امت ہے جن کی دعاؤں پر آسمان کے فرشتے اترے. شام کا پہلا معرکہ جس میں 8,000 مسلمانوں کا لشکر تھا اور 1,00,000 رومن لشکر جرجیس ان کا سالار تھا، تو وہ حملہ اچانک تھا. وہ صحابہ اس سارے لشکر نے ان کو گھیرے میں لے لیا. تو واصلہ بن اسقا ایک صحابی ہیں، عرب کی گھٹی میں شاعری تھی. وہ کہتے ہیں اس دن ہمیں شعر بھول گئے اور ہمیں یہ خیال ہے کہ آج ہماری قبریں یہیں بنیں گی اور آج ہم اس گھیرے کو توڑ کے نہیں نکل سکتے. 1,00,000 کا گھیرا. کہنے کہ ہم سب کی زبان پہ آیا یا رب محمد انصر امت محمد. سب کی زبانوں پہ یہ چل گیا یا رب محمد انصر امت محمد. 2 لفظ. کئی دفعہ حرم کی دعا میں شریک ہوا ہوں جو 29 کی رات کو ہوتی ہے مدینہ منورہ میں اور ادھر مکہ مکرمہ میں. پونا گھنٹہ ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہوئے اور سارا حرم چیخ رہا ہے، مرد عورت عرب عجم امیر غریب بمے دعا کروانے والے امام صاحب کے، اور 5 کلومیٹر تک سڑکوں پر لوگ کھڑے ہوئے، چیخ و پکار ہے، آہ و بکا ہے. ایک بارش تو اوپر آواز نہیں جا رہی. ایک بارش کہ ہر آنے والا دن پہلے سے زیادہ خوفناک ہو گیا تھا. اور یہاں پونے گھنٹے کی دعا نہیں تھی، ایک لفظ تھا یا رب محمد انصر امت محمد. اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میری نظر آسمان پر پڑی تو میں نے دیکھا آسمان ایسے پھٹا اور اس میں سے سفید رنگ کے گھوڑے نکلے اور گھوڑ سوار نکلے جنہوں نے سفید رنگ کے پگڑیاں باندھی ہوئیں اور ان کے ہاتھوں میں نیزے، اور ایک گھوڑ سوار سب سے آگے یہ کہتا ہوا آ رہا تھا ابشروا یا امت محمد فقد اتاکم اللہ بالنصر. اے امت محمد تمہیں بشارت ہو، تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے آ گیا. کہتے وہ یوں آئے اور سروں پر آ کر غائب ہوئے
تھوڑی دیر کے بعد رومی بھاگ رہے تھے اور ہم ان کے سر کاٹ رہے تھے. وہ راہ فرار اختیار کر چکے تھے اور ہم ان کا پیچھا کر رہے تھے. اس امت کو اللہ نے بہت خاص بنایا ہے. اس کے اندر سے یہ چیز، میرا ایک کزن، فرسٹ کزن، ساری زندگی نشوں میں گزر گئی، جوانی میں مر گیا، کوئی نماز نہیں پڑھی سوائے اس کے جو میں کبھی گھر گیا تو اس کو میں نے پکڑا، آ بھائی چل نماز پڑھیے، تو اٹھ کے آ گیا. ایک دن میں اس کی گاڑی میں اس کے فرنٹ سے ساتھ بیٹھا ہوں، وہ گاڑی چلا رہا ہے، مجھ سے کہنے لگا طارق میاں میں آج تک قبلے منہ کر کے تھکیا نہیں، میں نے شرم آمد. اس کو اسے دیکھنے لگا، میں کہا کیا کہ میں آج تک قبلے منہ کر کے تھکیا نہیں، میں نے شرم آمد. یہ غافل ترین انسان کے اندر اللہ اس کا رسول بول رہا ہے. جب انڈیا پاکستان ایک تھا تو بمبئی میں ایک اداکارہ تھی، اس کا نام تھا مہر النساء، جو ہندو ڈائریکٹر تھا. اس نے کہا کہ تیرا نام بہت لمبا ہے، تم کوئی فلمی نام رکھ لو. اس نے کہا کیا رکھوں؟ انہوں نے کہا عائشہ رکھ لو. تو ایسے کانپ گئی اور اس کھڑی ہوئی اپنا جوتا اتارا اور مار 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 اس کے سر پہ توڑ دیا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر روئی کہ پہلے آخرت برباد ہے، ایک پاک نام بدنام کروں، ایک پاک نام کو بدنام کروں. وہ اتنا روئی کہ اس کے بعد اس نے فلم انڈسٹری چھوڑی، پھر کسی نے اس عورت کی شکل نہ دیکھی. یہ ایک نافرمان کے اندر اللہ، اس کے رسول اور اس کے گھر کا پیار اور اس کی محبت ہے. ایک صحابی شراب میں پکڑے جاتے تھے، ان کو کوڑے لگتے تھے، پھر پکڑے جاتے پھر کوڑے لگتے تھے. تو ایک دفعہ ایک صحابی کہنے لگے کتنا یہ بدبخت ہے، ہر چوتھے دن کوڑے کھا رہا ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے سن لیا، آپ نے فرمایا اسے برا بھلا مت کہو، میں گواہ ہوں اس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت. یہ سب کچھ واقعات مجھے آپ کو دیکھ کے یاد آیا کہ جس گرمی میں، جس مشقت میں آپ سب حضرات کھڑے ہوئے ہیں، یہ سب اللہ اس کے رسول کی محبت میں، ورنہ میں تو کچھ ڈگریاں بانٹنے نہیں آیا، کوئی پیسے بانٹنے نہیں آیا. اس کے ساتھ پھر ہمارے نبی کی ہم سے محبت کیسی؟ وہ بھی کسی نبی نے ایسی محبت نہیں کی جیسے اللہ کے نبی ہم سے محبت کر کے گئے. آپ کو سب سے زیادہ پیار حضرت عائشہ سے تھا. آپ ان کے گھر میں تشریف لائے کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو فرمائیں. تو آپ نے فرمایا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت. یا اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما اور چھپ کے کھل کے کیے سارے گناہ معاف فرما، جتنے بھی کیے اللہ سارے معاف فرما. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے زمین پر لیٹ گئیں اور ایسے لوٹ پوٹ ہونے لگی. تو آپ نے فرمایا عائشہ کیا بات، اتنا خوش ہو رہی ہو؟ کہا آپ نے اتنی بڑی دعا کی میرے لیے، میں خوش نہ ہوں؟ کہا عائشہ یہ دعا میں اپنی امت کے لیے روزانہ مانگتا ہوں. تمہارے تو کہنے پر مانگا ہے، تمہارے کہنے پر ہاتھ اٹھائیں، لیکن اپنی امت کے لیے یہ دعا میں روزانہ مانگتا. کسی نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے آنے والی امت کو یاد نہیں کیا. آپ کے دنیا میں جانے میں چند دن باقی تھے تو صحابہ تشریف لائے، صحابہ کو دیکھ کے رونے لگے اور فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ تمہارا ساتھی ہو. اور فرمایا کہ میرے بعد جو میری امت آئے گی نا، ان کو میرا سلام کہنا. یہ واحد نبی ہیں جو اگلی امت کو یاد فرما کر گئے. اور فرمایا کہ قیامت تک جتنی میری امت کی نسلیں آئیں گی سب کو میرا سلام پیش کر دینا. یہ درد صرف ہمارے نبی نے ہمارے لیے اٹھایا ہے. کوئی نبی ایسے نہیں تڑپا جیسے ہمارے نبی اپنی امت کے لیے تڑپے ہیں. اور پھر جب دنیا سے جانے کا وقت آیا، جانے میں 5 دن باقی تھے، 5 دن، تو آپ بخار تھا بہت شدید، تو آپ نے غسل فرمایا اور غسل کے بعد فرمایا مجھے مسجد لے چلو، ظہر کے نماز کا وقت. تو آپ نماز سے پہلے ممبر پر آ کر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ لوگو میں ایک زمانہ گزار کے جا رہا ہوں. میں نے تم سب وکیل لوگ ہو، حقوق کی جنگ لڑتے ہو، کتنے حقوق خود تمہارے ہاتھوں سے برباد ہوتے ہیں، کتنے ظلم خود تمہارے ہاتھوں سے ہوتے ہیں، تمہیں پتہ بھی نہیں ہے اور تمہیں پتہ ہو بھی صحیح. تو ایک مفاد کی پٹی ہے جو آنکھوں پہ چڑھی ہوئی ہے
اور ایک حرص و ہوس ہے جس نے انسان کو انسانیت سے نکال کر درندہ بنا دیا ہے، جانور بنا دیا ہے۔ اسے مظلوم کی آہ سنائی نہیں دیتی، اسے مظلوم کے گھر کا چولہا بجھا ہوا دکھائی نہیں دیتا، اس کے گھر کے چراغ بجھتے ہوئے اسے دکھائی نہیں دیتے۔ آج کا ماحول صرف مال کی چمک جانتا ہے، پیسے کی کھنک کو سنتا ہے اور مال کی چمک کو دیکھتا ہے، اور سونے چاندی پر انسانوں کو تولتا ہے، اور انہی کے سامنے انہی کی چوکٹ پہ سجدے کرتا ہے جن کے ہاتھوں میں طاقت ہے، مال ہے۔ انسان بطور انسان تو کب کا بک چکا ہے، کب کا اس منڈی سے اٹھ چکا ہے، اور سب کھوٹے سکے ہیں انسانی شکل میں، پتہ نہیں کون کون ہیں۔ میں ابھی سنا ادھر جانے والا ہوں کہ اگر میرے نبی وہ نہ کرتے تو آج ہم کیا ہوتے۔ اے لوگو، ایک زمانہ گزارا ہے، کسی کو تھپڑ مارا ہو، کسی کو چھڑی ماری ہو، کسی کا حق مارا ہو، مجھ سے بدلہ لینا۔ یا رسول اللہ، آپ کی خاطر تو کائنات بنی، آپ کہہ رہے ہیں مجھ سے بدلہ لے لو۔ اور کس حد تک میرے نبی کی احتیاط ہے۔ حنین کی جنگ میں جب شکست ہوئی تو بھاگے صحابہ، ایک صحابی کا پاؤں ہمارے نبی کے پاؤں پر آ گیا، جنگی جوتا، تو آپ کو ایک دم تکلیف ہوئی۔ آپ کے ہاتھ میں ایسے چھڑی تھی ہلکی سی، آپ نے اس کو یوں چھڑی ماری، کہا اوجعتنی، ارے اللہ کی طرف بھلا گیا، دیکھ تو نے میرا پاؤں سارا مسل دیا۔ وہ بھاگ رہے تھے لیکن وہ کہنے لگے میرے دل میں ہے کہ اب میں مارا گیا، میں نے اللہ کے نبی کو دکھ پہنچا دی، اب پتہ نہیں میرے بارے میں کیا وحی آئے گی اور کیا میری ہلاکت کا فیصلہ ہوگا۔ کہ ساری رات نیند نہیں آئی۔ اگلے دن نماز کے بعد اعلان ہوا، کل جس آدمی کا پاؤں نبی کے پاؤں پر آیا تھا وہ آ کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو۔ کہنے لگے مجھے یقین ہو گیا اب تو ضرور میری ہلاکت کا کوئی فیصلہ آسمان سے آ گیا۔ کہ جب میں پہنچا تو آپ نے کہا میرے دوست، کل میں نے آپ کو چھڑی ماری تھی، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ وکیل حضرات غور سے سنیں، سارے ہی غور سے سنیں، طارق جمیل بھی غور سے سنیں، آپ بھی غور سے سنیں کہ آپ ہر وقت ظلم اور انصاف کے درمیان چل رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم آپ بہت بڑی جنت بنا سکتے ہیں، اللہ کی قسم بہت بڑی جہنم بن سکتی ہے، کیونکہ جتنی اونچی پرواز ہوتی ہے اتنی بڑی ہلاکت بھی ہوتی ہے۔ آپ جیسی جنت مسجد کا امام نہیں بنا سکتا، مدرسے کا محدث نہیں بنا سکتا، میدان جنگ کا مجاہد نہیں بنا سکتا، اور آپ جیسی جہنم بڑے سے بڑا فرعون نہیں بنا سکتا۔ آپ نے کہا میرے دوست، کل میں نے آپ کو چھڑی ماری تھی، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو، اور یہ 60 اونٹ میں آپ کو چھڑی کے بدلے میں ہدیہ پیش کرتا ہوں، آپ قبول فرمائیں۔ 60 اونٹ، چھڑی زرہ پر تو تلوار اثر نہیں کر دی تو سوٹی کتوں اثر کرنا سے۔ لوگوں، میں ایک زمانہ گزار کے جا رہا ہوں، کسی کا حق مارا ہے تو لے لو، تھپڑ مارا ہے میں حاضر ہوں، قیامت کے دن میرے خلاف کوئی دعویٰ نہ کر۔ یوم یجعل الولدان شیبا، جس دن بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ سب صحابہ رونے لگے زاروں قطار۔ پھر آپ اترے، نماز پڑھائی، ممبر پر آئے، پھر فرمایا کسی کا حق مارا ہو لے لو، کسی کو تھپڑ مارا ہو میرا وجود حاضر ہے، چھڑی ماری ہو میرا وجود حاضر ہے، میرے اوپر قیامت کے دن کوئی دعویٰ نہ کرنا۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 روپے دینے ہیں۔ 3 روپے؟ ہم نے کہا اچھا دینے ہوں گے لیکن مجھے یاد نہیں۔ کہ ایک سائل آیا تھا تو آپ کے پاس تھے ہی نہیں، تو آپ نے فرمایا تھا تم دے دو میں دے دوں گا۔ ہاں، تو میرے نبی کے گھر ایک لقمہ کھانے کا نہیں تھا، پیسے کہاں سے ہوتے؟ تو آپ کے چچا کے بیٹے حضرت فضل سامنے کھڑے تھے، آپ نے کہا فضل میرے بھائی، میرا یہ قرضہ تیرے ذمہ ہے، تو ادا کر دینا۔ کہا ہاں میں ادا کر دوں گا۔ اس کے بعد آپ گھر تشریف لے گئے۔ پھر جمعرات کو آپ اٹھنے لگے نماز کے لیے تو غش آ گئے، پھر اٹھنے لگے پھر غش آ گئے، پھر اٹھنے لگے پھر غش آ گئے۔ ہر دفعہ پوچھتے نماز ہو گئی؟ کہا یہ نہیں ہوئی۔ کہا اچھا، ایسے ہوتے پھر یوں چلے جاتے۔ پھر آخر آپ نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ ابو بکر اس دن پچھلی صف میں کھڑے تھے، عمر پہلی صف میں کھڑے تھے، تو صحابہ کو خیال ہوا نماز ہی پڑھانی ہے، کوئی پڑھا دے، تو انہوں نے عمر کو آگے کر دیا۔ انہوں نے کہا اللہ اکبر۔ جب آپ نے آواز سنی آپ نے زور سے کہا عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے کرو، میرے اللہ کا فرمان ہے میرے مصلی پہ ابو بکر کے سوا کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ نماز توڑوائی گئی، ابو بکر کو آگے کیا گیا، عمر کو پیچھے کیا گیا۔ عشاء جمعرات، جمعہ ہفتہ اتوار،
15, 16 اور پیر کی فجر، ہفتے کے دن ظہر کی نماز آ کر آپ نے ابو بکر کے پیچھے ادا فرمائے. کھڑے تھے آپ، یوں نکلے، ابو بکر نے محسوس کیا تو ایسے پیچھے ہٹنے لگے. آپ نے اشارہ کیا کھڑے رہو، تو ادھر بیٹھ کر آپ نے بیٹھ کے نماز ادا فرمائی. پیر کا دن آ گیا، پیر کا دن آ گیا. میرے نبی نے کیا شفقت دی، تھوڑا سا بتا رہا. پیر کا دن آ گیا. آپ نے اپنی بیگم 7 جون 633 عیسوی اور 12 ربیع الاول اور 11 ہجری، آپ نے اپنی بیگمات کو بلوایا، سب سے ملاقات فرمائی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر کی باری تھی. تھوڑا سا بیماری کی تفصیل بھی بتا دوں. 29 صفر آپ کو سر درد ہوا عصر کی نماز کے بعد. حضرت میمونہ کے گھر کی باری تھی. اور پھر چلتے چلتے یہ بڑھتا گیا. اب روزانہ پوچھتے کہ میں کل کس گھر میں ہوں گا، میں کل کس گھر میں ہوں گا. اس سے سب نے یہ اندازہ کیا کہ آپ غالباً یہ چاہتے ہیں کہ بیماری کے دن میرے عائشہ کے ساتھ گزریں. تو ساری بیگمات نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ سب نے مل کر عرض کی، یا رسول اللہ، آپ بیماری کے دن عائشہ کے گھر گزار لیں، جب اللہ آپ کو صحت دے دے پھر اپنی ترتیب کو چالو فرما دیں. آپ نے سب کا شکریہ ادا کیا. پیر کے دن آپ حضرت عائشہ کے گھر میں داخل ہوئے اور پیر کے دن آپ اللہ کے پاس چلے گئے. تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھیں ایسے، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم یوں نیم دراز تھے، آپ کے سینے پر سر رکھو ایسے کر، تھوڑا نیم دراز تھے. ساری بیگمات کو بلا کے اطمینان سے رخصت کی. پھر بیٹی فاطمہ کو بلایا اور ان کے کان میں کہا میں آج جا رہا ہوں. تو وہ رونے لگیں. رو نہیں، سب سے پہلی ملاقات تیری ہوگی مجھ سے، 6 ماہ بعد ان کا بھی انتقال ہو. پھر آپ نے علی کو بلایا، ان کو سر اپنی گود میں رکھا، ان کے سر پر کمر پر ہاتھ پھیرتے رہے، کچھ دعا دیتے رہے. بڑبڑانا تھا، یعنی خاموش آواز تھی، اس لیے پتہ نہیں کیا کہا، لیکن دعا دیتے رہے. ان کو رخصت، اس لیے سب کچھ اطمینان سے ہو رہا ہے، سکون سے ہو رہا ہے. سب سے آخر میں اپنے بچوں کو بلایا، حسن اور حسین. جو ہی ان کو یہاں لیا، ساتھ ہی بند ٹوٹ گیا. ٹپ 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 ٹپ. چونکہ آپ فرمایا کرتے تھے یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ میری جنت کی ٹہنیاں ہیں، یہ میرے جنت کے پھول ہیں، یہ میرے دل کا سکون ہے. اب فرماتے تھے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر. اور فرماتے تھے یا اللہ جو ان سے پیار کریں تو ان سے بھی پیار کر. ایک خطرناک بات بھی فرمائے، یا اللہ جو ان سے بغض رکھیں ان سے بغض رکھ. باقی خوشخبری ہیں، جو ان سے پیار کریں ان سے پیار کر، تو بھی ان سے پیار کر، میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں. کیونکہ ان کے انتہا درجے کی محبت کی تھی. آپ کو پتہ ہے جمعے کا خطبہ، مستورات تو جمعہ نہیں پڑھتی، آپ تو جمعہ پڑھتے ہیں. جمعہ کا خطبہ واجب ہوتا ہے، امام جو جمعے کی تقریر کر رہا ہے یہ واجب ہے، سننے والوں پر بھی واجب ہے. آپ جمعے کی تقریر فرما رہے ہیں، ایسے مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، اور مسجد کا ہال لمبائی میں اس سے بڑا تھا آپ کے اس بار روم سے. ایک دم حسن حسین کھیلتے کھیلتے دروازے پر آ کے لڑکھڑا رہے چھوٹے چھوٹے. تو آپ یوں کہتے میں تو جمعے کا خطبہ دے رہا ہوں، اب بھائی عبد الرحمن یا عبداللہ یا جو بھی بیٹھے ہیں، بھائی یہ میرے بچوں کو اٹھا کے لاؤ میرے پاس. یہی کرنا تھا، ہم بھی اتنا ہی کریں گے. لیکن آپ نے کیا کیا، جمعے کا خطبہ چھوڑ دیا اور ایک دم نیچے اترے تیزی سے. صحابہ نے جلدی سے راستہ بنایا. اب پیچھے مڑ کے تو ہر ایک نے دیکھا نہیں، لیکن یہ سارے پریشان ہو گئے کہ کیا مسئلہ ہے، آپ کدھر جا رہے ہیں. اب تیر کی طرح نکلے اور دونوں بچوں کو اٹھایا اور آ کر سامنے زمین پہ نہیں بٹھایا، اپنی کرسی اپنے ممبر پر بٹھایا اور پھر بیان شروع فرمایا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے کانوں نے سنا، میری آنکھوں نے دیکھا. آپ نے حسین کو یوں ہاتھوں سے پکڑا اور اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا، دونوں پاؤں پہ، اور ایسے جھولا جھولایا. جھولا ہم نے جھولا، یہ مائیں جھولا جھولاتے. اور پھر کہا ہاں بھائی بیٹا پہاڑ پہ چڑھو، پہاڑ پہ اپنے اوپر، پہاڑ پہ چڑھو، پہاڑ پہ چڑھو. اپنی پنڈلیوں پہ چڑھایا، پھر گھٹنوں پہ، پھر رانوں پہ، پھر پیٹ پر، پھر ایسے ہو گئے، ایسے ہو گئے، یہاں تک لائے. اور یوں کر کے منہ آگے کرو،
تو انہوں نے منہ آگے کیا تو ان کو ہونٹوں کو ایسا بوسہ دے کر کہا اے اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار کر۔ یہ امتحان کی جگہ ہے، جنت نہیں ہے۔ یہاں ایسوں کے سر کاٹ دیے گئے اور یزید جیسے تخت پہ بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ یہ کٹا ہوا سر جب ابن زیاد کے سامنے پڑا ہوا تھا تو ابن زیاد نے ایسے چھڑی منہ پہ ماری، ایسے یہاں ماری، یہاں۔ تو حضرت انس کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں آنسو، کہا ظالم یہ چھڑی ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے تھے۔ اللہ، اے زمین آسمان کے اللہ، اے ہواؤں کو چلانے والے اللہ، اے کل کائنات کے واحد احد صمد اللہ، ہم تیرے بندے بندیاں تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہیں، ہم پر اپنی نظر کرم فرما، ہم پر اپنی نظر کرم فرما، ہمارے دیس کو ظلم سے پاک فرما، ہماری عدالتوں کو یا اللہ انصاف سے مزین فرما، ہمارے وکلاء کے سینے ایمان سے روشن فرما، ہمارے پورے عوام کے سینے، مردوں کے عورتوں کے سینے ایمان سے روشن فرما، ہمیں اپنی محبت دے، اپنے حبیب کی محبت دے۔ اے میرے رب، یہ گندا سا دل لیے پھرتے ہیں، پتہ نہیں کب موت آ جائے، یہ دل لے کر آئے تیری بارگاہ میں تو بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ یا اللہ مرنے سے پہلے پہلے اس دل کو پاک کر دے، اس میں اپنی محبت کو ڈال دے، اپنے حبیب کی محبت کو ڈال دے، جنت کے شوق، جہنم کے خوف ڈال دے۔ اے میرے رب، اے میرے رب، ہمارے سینوں کو روشن فرما، ہمیں رزق حلال کشادہ عطا فرما، آپس کی لڑائیوں کو ختم فرما، آپس کی نفرتوں کو ختم فرما، اور یا اللہ جو ہم میں ایمان پہ چلے گئے ان کے درجے بلند فرما۔ اور میرے مالک جب ہمارے جانے کا وقت آئے، یا اللہ یہ کلمہ تو نے ماں کی گود میں ہمیں دیا تھا، ہماری ماں نے ہمیں یا اللہ سکھایا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے میرے مالک عمر جہاں تک پہنچی ہے تیری توفیق سے اس کلمے کے ساتھ پہنچی ہے، میرے مالک جب جانے کا وقت ہوتا ہے تو زبان پہ تیرے سوا کوئی نہیں جو یہ کلمہ حق ادا کروا سکے۔ اے مالک جب قبر بھی گود میں جانے کا وقت آئے تو اس کلمے کی گواہی دے کر ہمیں دنیا سے جانے والا بنا، ہم لوگوں کو گواہ بنا کے جا رہے ہوں۔ اور یا اللہ وہ دن تیری ملاقات کا ہماری زندگی کا سب سے بہترین دن بنا دے، میرے مالک ہماری زندگی کا آخری عمل سب سے بہترین عمل بنا دے، ہماری زندگی کا آخری دن سب سے بہترین دن بنا دے، اور ہماری ملاقات تیری ملاقات کا دن سب سے بہترین وقت بنا دے۔ تو ہم سے مل کر خوش ہو، ہم تجھے مل کر خوش ہوں۔ اے مولا جیسے تیرے حبیب نے طلحہ بن برا کے بارے میں فرمایا تھا، مولا جب طلحہ تجھے ملے تو تو اسے دیکھ کے مسکرائے اور یہ تجھے دیکھ کے مسکرائے۔ اے رب کریم جب ہمارے تیری بارگاہ میں پیش آنے کا وقت آئے تو تو ہمیں دیکھ کے مسکرائے، ہم تجھے دیکھ کے مسکرائیں۔ ہمارے پاس ہے تو کچھ نہیں، خالی جھولی ہے یا اللہ، لیکن تو ہی تو ایک واحد دربار ہے جہاں خالی جھولی والوں کو بھی کام بن جاتے ہیں۔ تو ہی تو ایک واحد شہنشاہ ہے میرے مالک، جہاں جتنا زیادہ مانگے تو خوش ہوتا ہے۔ یا اللہ تو بھی عجیب شہنشاہ ہے، دنیا کے بادشاہوں سے مانگے وہ ناراض ہو جاتے ہیں، دروازے بند کر لیتے ہیں۔ تو وہ شہنشاہ ہے کہ تجھ سے مانگیں تو تو خوش ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، نہ مانگیں تو تو ناراض ہو جاتا ہے۔ یا اللہ یہ سارے فقیر نہیں ہیں، تیری درد پر بیٹھ کے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائے یا اللہ، ہمیں دیکھ کے راضی ہو جائے یا اللہ، ہمیں ایک محبت کی نظر دے دے، میرے پورے دیس پر ایک محبت کی نظر ڈال دے یا اللہ۔ یہ آپس میں لڑ لڑ کے فنا ہو رہے ہیں، ہم غیروں کا گلہ کیا کریں، روز خون بہ رہا ہے، کوئی ہمیں یہودی نہیں آ کے مار رہے، کوئی عیسائی نہیں آ کے مار رہے، کوئی ہندو نہیں آ کے مار رہے، یہ اپنوں کے ہاتھوں میں خنجر ہیں جو اپنوں کے سینوں میں اتر رہے ہیں۔ ہم بے بس، ہماری حکومتیں بے بس، ہماری پولیس بے بس، وہ بھی تو یا اللہ انسان ہیں، کہاں تک کریں؟ تو کر سکتا ہے یا اللہ، تیرے ہاتھ میں قدرت اور طاقت ہے میرے مالک، تو ہے جو تھکنے سے پاک ہے، جو سونے سے پاک ہے۔ ہماری تو پولیس بھی سوتی ہے، ہمارے وکیل سوتے ہیں، ہمارے جج سوتے ہیں، ہماری فوج سوتی ہے، ہمارے حکمران سوتے ہیں، ہم سوتے ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم کمزور ہیں۔ تو میرے مالک نیند سے پاک ہے، اونگ سے پاک ہے، تھکن سے پاک ہے۔ میرا ملک ایسے درندوں سے بھرا پڑا ہے، 10 روپے کے پیچھے سینہ چھلنی کر دیتے ہیں، ایک موبائل کے پیچھے سینہ چھلنی کر دیتے ہیں، معصوم بچوں کو یتیم کر دیتے ہیں، معصوم بچیوں کو بے آسرا کر دیتے ہیں۔ اے میرے مالک ہماری بے بسی ہے، ہم تیری منت کرتے ہیں، تو آ جا یا اللہ۔ دیس کو تو نے کلمے کے نام پہ ہمیں دیا تھا، تو نے اس 14 صدی میں 2 دیس بنائے کلمے کے نام پر، ایک مدینے کا دیس بنایا تھا،
ایک تو نے یہ پاکستان بنایا تھا، یا اللہ تو نے بنایا تھا، اپنے فضل سے بنایا تھا۔ اے رب کریم اللہ، یہ زخمی ہے، اس کا رواں رواں زخمی ہے، اس کے دریاؤں کا پانی خشک ہو گیا ہے، اس میں پاکستانیوں کا خون بہ رہا ہے۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، تو آجا، آجا میرے سن لے نہیں۔ یا اللہ، ہم نے کبھی بادشاہوں کو نہیں سنایا، کبھی بادشاہوں کو گلہ نہیں دیا، کبھی بادشاہوں کو برا نہیں کہا، ہم خود برے ہیں، اپنی برائی مانتے ہیں، ہم تیری منت کرتے، تو آجا یا اللہ، تو آجا۔ ہماری مسجدیں محفوظ نہیں، ہمارے سفر محفوظ نہیں۔ بچہ روتے روتے اماں سے کہتا ہے، اماں اب تو میں رو رو کے تھک گیا ہوں، اب تو میری بات مان جاؤ۔ اے میرے مالک، اب بھی رو رو تھک گئے، آجا میرے مالک، مان لے ہماری، مان لے ہماری، ہمارے دیش کو پر امن کر دے، پر امن کر دے، پر امن کر دے۔ ہمیں اپنے مار رہے ہیں، ہمیں اپنے تباہ کر رہے ہیں، ہمیں اپنے خراب کر رہے ہیں۔ آجا، آجا، ان کے پنجے مروڑ دے، ان کے ناخن نکال دے، ان کی خونخاریوں کو زیر زمین پہنچا دے۔ اے میرے رب، اگر اہل ایمان ہے تو انہیں ہدایت نصیب فرما دے، ہدایت نصیب فرما دے، اچھا انسان بنا دے۔ ایمان ہدایت مقدر میں نہیں ہے تو آ جانا۔ تو نے تو فرعونوں کو پکڑا تھا، تو نے موسیٰ کا فرعون تو جلدی پکڑ لیا تھا میرے مالک، یہ ہمارے فرعون تو کب پکڑے گا؟ تو نے موسیٰ کے شداد، تو نے عاد کے شداد کو جلدی پکڑا، تو نے موسیٰ علیہ السلام کے قارون کو جلدی پکڑا، تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ یہ ہمارے فرعونوں کو بھی پکڑ، ہمارے قارونوں کو بھی پکڑ، ہمارے شدادوں کو بھی پکڑ، ہمیں تانے کھا گئے۔ کدھر ہے تمہارا اللہ؟ بلاؤ اپنے، ہم تجھے بلانے آئے ہیں میرے مالک۔ جیسے بچہ پٹ پٹا کے اماں کے پاس، ابا کے پاس آتا ہے، ابا مجھے گلی میں اس بچے نے مارا ہے، وہ غریب بھی ہوتا ہے تو لاٹھی اٹھا کے باہر آتا ہے، میرے پتر نو کہیں مارے ہے۔ ہم بھی تیرے حبیب کی امت، پٹ پٹ، مر مر، لٹ لٹ، تیری بارگاہ آ جانا، تو دروازے اب تیرے در پر آئے ہیں، تیرے در تو کھلے رہتے ہیں، بند ہوتے ہی نہیں کہ ہم کہیں کھول دے، وہ تو پہلے ہی کھلے ہوئے ہیں، بس ہماری فریادیں سن لے۔ آج اپنے لشکروں کو اتار دے، اپنے لشکروں کو اتار، اپنے لشکروں کو اتار دے، ہم سب سے راضی ہو جا۔ کتنے مظلوم بے گناہ روزانہ مر رہے ہیں، پورے امت پر اور پورے ملک پر اپنے رحم کی چادر تان دے، اپنے امن کی چادر تان دے، ہم سب سے راضی ہو جا۔ یہ جتنے حضرات تشریف لائے، مرد، خواتین، وکلاء، باہر سے لوگ، جتنے بھی جس شعبے سے ہیں، یا اللہ ہم سب کو اپنے محبوب کے آنسوؤں کے تحفے قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی النبی الکریم، آمین برحمتک یا رحمن۔